بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم 10ویں جماعت کی اردو کی کتاب کا پہلا سبق جو کہ حمد نظم ہے اس کو پڑھنے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ زیادہ تو اس پہ توجہ ہوگی کہ حمد کے شاعر کے حوالے سے بات ہو، کیونکہ شعراء کے بارے میں جاننا کسی بھی نظم کو سمجھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ تو اب ہم پہلے تو لفظ حمد کو دیکھتے ہیں کہ حمد لغت میں کہتے ہیں تعریف یا اللہ تعالیٰ کی تعریف، اور اصطلاح میں حمد کہتے ہیں اس نظم کو جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ حمد کی نظم کے حوالے سے، اس کے اشعار کے حوالے سے بات میں کریں گے۔ پہلے ہم نے اس کے جو شاعر ہیں حفیظ جالندھری، ان کے بارے میں ہم نے بات کرنی ہے کہ یہ سن 1900 میں پیدا ہوئے اور 1982 میں ان کا انتقال ہوا۔ محمد حفیظ نام اور حفیظ تخلص تھا۔ تخلص وہ مختصر نام ہوتا ہے جو شعراء نظم میں جس کا جا بجا تذکرہ کرتے رہتے ہیں، جس طرح حفیظ ہے، جوش ہے، غالب ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جالندھر میں پیدا ہوئے۔ جالندھر یہ ایک شہر ہے جو بھارت میں ہے، وہاں یہ ان کی جائے پیدائش ہے۔ ابتدائی تعلیم وہیں حاصل کی، یعنی جالندھر ہی میں۔ گھریلو حالات سازگار نہ تھے، گھریلو حالات سازگار نہ تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو مالی حالت تھی وہ اس قدر نہیں تھی، اس کی متحمل نہیں تھی کہ وہ ان کے تعلیمی اخراجات پورے کر سکتی، حالات سازگار نہ تھے، اس لیے تعلیم ادھوری رہ گئی، نامکمل رہ گئی۔ شعر و شاعری کا فطری ذوق رکھتے تھے، فطری ذوق رکھتے تھے، یعنی ان کو شوق تھا، ان کی طبیعت میں موجود تھا، کسی کے بتانے، سکھانے یا ترغیب دلانے سے نہیں تھا، بلکہ طبعی طور پر وہ شوق تھا ان کو کہ وہ شعر و شاعری کریں۔ چنانچہ بچپن ہی میں شعر کہنے لگے۔ مولانا غلام قادر گرامی کی شاگردی اختیار کی، مختلف ادبی رسائل میں لکھتے رہے۔ مشاعروں نے انہیں شہرت دی۔ مشاعرہ کہتے ہیں اس محفل کو جہاں شعر و شاعری کا مقابلہ ہوتا ہے، تو ایسی محفلوں میں وہ حصہ لیتے رہے اور ان سے وہ خوب مشہور ہوئے۔ مختلف سرکاری محکموں سے وابستہ رہے، مختلف سرکاری محکموں میں کام کیا۔ 1947 عیسوی میں پاکستان چلے آئے۔ 1982 میں لاہور میں فوت ہوئے۔ ان کا مزار اقبال پارک میں مینار پاکستان کے قریب واقع ہے۔ یہاں تک مختصر خاکہ ان کا، اور پھر تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات بتا دی، اور اس کے بعد اب وہ ان کے علمی اعتبار سے جو خصائص ہیں ان کو بیان کریں گے۔ زبان کی صفائی اور سادگی، سوز و گداز اور موسیقیت ان کے کلام میں نمایاں خوبیاں ہیں۔ زبان کی صفائی یعنی جب بات کرتے تھے یا کوئی کلام پڑھتے اور سناتے تھے تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی لفظ کسی کو سمجھ میں آئے اور کوئی نہ آئے۔ زبان کی صفائی کا یہ مطلب ہے۔ اور سادگی تھی، طبی طور پر سادہ تھے، کلام سادہ تھی لیکن پر اثر اور قابل فہم تھی۔ سوز و گداز اور موسیقیت ان کے کلام میں نمایاں خوبیاں ہیں۔ سوز و گداز، دکھ اور درد، اور موسیقیت کہتے ہیں ایسے کلام کو جس کلام کو اگر ترنم کے ساتھ پڑھا جائے تو اس کے پڑھنے میں دقتیں نہ ہوں۔ یعنی ان کے کلام میں دو خوبیاں نمایاں تھیں۔ ایک تو یہ کہ جب ان کا کلام پڑھے تو اس سے درد محسوس ہوتا تھا اور انسان کے درد کی کیفیت بنتی تھی، اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی اس کو ترنم سے پڑھے تو اس کے پڑھنے میں اسے کوئی دقتیں پیش نہیں آتی تھیں۔ پاکستان کا قومی ترانہ ان کی ایک باعث فخر تخلیق ہے۔ پاکستان کا قومی ترانہ واقعی بڑی عظیم نظم ہے، بڑا عظیم ترانہ ہے۔ جب دوسرے ملکوں کے ترانوں کے ساتھ ملا کے اس کا تقابلی جائزہ لیا جائے اور کوئی ماہر اس کا جائزہ لے رہا ہو
تو پتہ چلتا ہے کہ یہ نظم کتنی خوبیوں کی مالک ہے۔ اسی طرح کشمیر کا ترانہ بھی انہوں نے لکھا ہے۔ انہوں نے دیگر بہت سی قومی نظمیں بھی لکھی ہیں، جیسا میں نے آپ سے ذکر کیا۔ حفیظ جلندری ایک قادر الکلام شاعر تھے، قادر الکلام شاعر تھے، ایسے شاعر جو کلام پر عبور رکھتے تھے، جس طرح کی بات کرنا چاہیں اس کو احسن انداز میں اور بھرپور طریقے سے وہ کر سکتے تھے۔ انہوں نے مختلف اصناف سخن، مثنوی، گیت، غزل اور نظم وغیرہ میں طبع آزمائی کی۔ مختلف اصناف سخن، اصناف صنف کی جمع ہے جس کا مطلب ہے قسم، اور سخن یہ کلام شعر کو کہتے ہیں، شعری کلام کو سخن کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ مختلف قسم کے شعر و شاعری پر مشتمل کلام انہوں نے لکھی۔ اس کے بعد انہوں نے جو بتایا کہ مثنوی، گیت، غزل اور نظم۔ مثنوی یہ اصل میں اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ منظوم کلام کی کئی تقسیمیں ہیں۔ مثال کے طور پر ایک تقسیم ہے ہیئت کے اعتبار سے، ہیئت کے اعتبار سے مثنوی تک تقریباً یہ اس کی مثالیں موجود ہیں کہ اگر شعر میں 2 مصرے ہوں تو وہ تو ہے عام نظم، اور اگر 3 ہوں تو وہ ثلاثی، 4 مصرے ہوں تو وہ رباعی، 5 ہوں تو خماسی، 6 ہو تو مسدس، 7 ہو تو مسبع، 8 ہو تو مثنوی۔ مثنوی مولانا روم بہت مشہور کتاب ہے، اس کے ایک ایک بند میں 8 مصرے ہیں، اس کو کہتے ہیں مثنوی۔ یہ تو تقسیم تھی ہیئت کے اعتبار سے۔ گیت اور غزل یہ کیفیت کے اعتبار سے تقسیم ہے اس کی منظوم کلام کی، کہ منظوم کلام کے اندر ایک گیت اور غزل اور ایک نظم اور ایک مرثیہ اور ایک قصیدہ وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو گیت اور غزل ہیں یہ اس اعتبار سے 2 قسمیں ہیں، اور گیت گانا یا نغمہ یا گیت، اور غزل یہ غزل اور نظم یہ آپس میں تقریباً مقابل ہیں۔ غزل اور نظم ایسا منظوم کلام ہوتا ہے جس کو ایک عنوان کے ساتھ ذکر کیا جائے۔ نظم ایسا منظوم کلام ہوتا ہے جس کو ایک عنوان کے تحت ذکر کیا جائے اور اس کا ایک ہی مرکزی خیال ہوتا ہے۔ لیکن غزل ایسا منظوم کلام ہوتا ہے جس کا نہ تو عنوان ہوتا ہے اور نہ ہی اس کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے، بلکہ اس کے ہر شعر کا الگ الگ مرکزی خیال ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس طرح کے یعنی گویا کہ تمام قسم کی شاعری انہوں نے کی، اس میں طبع آزمائی کی۔ طبع آزمائی کرنا لغوی معنی تو ہے اپنی طبیعت کو آزمایا، لیکن اس کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ انہوں نے اس طرح کا سارا کلام لکھا اور پڑھا۔ اب اس کے بعد تیسرے نمبر پہ انہوں نے ان کی تصانیف کے بارے میں بات کی ہے۔ شاہ نامہ اسلام ایک قابل قدر تخلیق ہے۔ شاہ نامہ اسلام ان کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے، کہتے ہیں کہ یہ بڑی قابل قدر یعنی بڑی عظیم کتاب ہے۔ یہ اردو کی قومی، ملی اور رزمیہ شاعری میں عمدہ اضافہ ہے۔ قومی، ملی اور رزمیہ شاعری، اس میں بھی ایک اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ کلام کی منظوم کلام کی ابتداء 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک کو کہتے ہیں رزمیہ، ایک کو کہتے ہیں بزمیہ۔ بزمیہ کلام تو ساری جتنی نظمیں، چاہے وہ قومی ترانے ہوں، ملی ہوں، چاہے وہ حمد ہو، نعت ہو یا کوئی بھی نظم ہو، وہ بزمیہ میں آتی ہے۔ اور رزمیہ میں 2 چیزیں آتی ہیں، قصیدہ اور مرثیہ۔ قصیدہ اور مرثیہ، قصیدہ زندہ آدمی کی تعریف اور اس کے غم میں کوئی پڑھی جائے نظم تو اسے کہتے ہیں، اور مرثیہ کہتے ہیں جو آدمی دنیا سے رخصت ہو جائے اس کے حوالے سے کوئی بات مغموم طریقے سے کی جائے تو اسے کہتے ہیں مرثیہ۔ تو مرثیہ اور قصیدہ 2 رزمیہ میں ہوتے ہیں، یا پھر کوئی نوحے وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جتنی نظمیں ہیں، چاہے قومی ترانے ہوں، ملی ترانے ہوں، چاہے دوسرے نظمیں ہوں، وہ ساری کی ساری بزمیہ میں ہوتی ہیں۔ تو یہاں اس طرف بھی اشارہ کر گئے ہیں لکھنے والے، یہ کہتے ہیں کہ یہ اردو کی قومی، ملی اور رزمیہ شاعری میں عمدہ اضافہ ہے، یعنی انہوں نے بھی ہر طرح کی لکھی اور اس میں اضافہ ہوا۔ ان کی چند تصانیف یہ ہیں: طلخابہ شیریں۔ طلخابہ کہتے ہیں کڑوے پانی کو، اور شیریں کہتے ہیں میٹھے کو۔ تو ایسا کلام جس میں کچھ کڑوا اور کچھ میٹھا پن موجود ہو۔ کڑوا کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں سچ کڑوا ہوتا ہے، اور چکنی چپڑی باتیں میٹھی بھی ہوتی ہیں۔ تو جس میں کوئی کلام کا کچھ حصہ کڑوا اور کچھ حصہ میٹھا ہو، ایسی کتاب ہے یہ طلخابہ شیریں۔ اور سوز و ساز، سوز کہتے ہیں دکھ اور درد کو، ساز کہتے ہیں بجانے کو، گانا یا گانے کا جو ساز ہوتا ہے اس کو بجانا۔ تو سوز و ساز، حفیظ کے گیت، حفیظ کی نظمیں اور چمٹی نامہ۔
عزیز طلباء، مصنف یا شاعر کا مختصر تعارف کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، اس بات کو ذرا سمجھ لیجئے کہ ایک تو یہ کہ جب ہم کوئی بھی کلام کسی کا بھی پڑھتے ہیں، اس کے سمجھنے کے لیے ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم شاعر کو جانتے ہوں، اس کی طبیعت کو جانتے ہوں، اس کے حالات کو جانتے ہوں، کیونکہ حالات انسان کو بسا اوقات طبیعت کے خلاف پر بھی مجبور کرتے ہیں، لیکن وہ طبیعت پھر انسان کی وہی بن جاتی ہے۔ تو جب ہمیں یہ پتہ ہوگا کہ یہ انسان کس طرح کا ہے، مزاحیہ طبیعت کا ہے، سنجیدہ طبیعت کا ہے، علم کے اعتبار سے عالم فاضل ہے یا عام تعلیم کا حامل ہے، یا یہ کتنا ادیب ہے، ادبیت میں اس کا کیا مقام ہے، جب ہمیں ان ساری باتوں کا پتہ چل جائے گا تو اس کے بعد پھر ہم یہ فیصلہ ہمارے لیے آسان ہوگا کہ ہم اس کے کلام کے معنی کو متعین کریں۔ اس لیے کہ کسی بھی کلام کو جب ہم پڑھتے ہیں تو جب تک اس کی روح کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ہمارا پڑھنا بیکار ہے۔ اب حفیظ جالندھری کے بارے میں آپ نے جو ضبط کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے، 4 چیزیں: تاریخ پیدائش وفات 1، اس کا مختصر تعارف 2، اور اس کی علمی شخصیت کے حوالے سے کیسی تعلیم حاصل کی اور کس طرح کا افادہ لوگوں نے ان سے حاصل کیا، استفادہ حاصل کیا وہ، اور پھر آخر میں ان کی تصنیفات۔ یہ آپ کا ہوم ورک ہے، کل آپ نے یہ سنانا ہے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم آئندہ سے اس نظم کو پڑھیں گے۔ اس کی پہلے تو بلند خوانی کریں گے۔ بلند خوانی میں تھوڑی سی کر دیتا ہوں مثالی طور پر، تاکہ آپ اپنے طور پر جب اس کی بلند خوانی کریں تو آپ کی رہنمائی ہو جائے، اور انشاءاللہ پھر کل اس کو دوبارہ سے کریں گے اور پھر پڑھیں گے۔ اور ایک بات ذہن میں رہے کہ یہ جو منظوم کلام ہے اس کے پڑھنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ تو ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں ترنم، ترنم کا مطلب ہے خوب لے لگا کے گا کر پڑھنا، اور دوسرا طریقہ ہے اس کا کہ اس کو درست آہنگ سے پڑھنا، درست طریقے سے پڑھنا، اس طرح پڑھنا کہ نثر والے کلام سے یہ الگ معلوم ہو۔ جیسے مثال کے طور پر ہم پڑھتے ہیں کہ اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، کشاکش کی صدائے ہاؤ ہو سے بھر دیا عالم۔ اگر نثر کو آپ پڑھیں تو وہ اس سے مختلف ہوگی، پڑھتے ہوئے پتہ چلے گا کہ ترنم سے بھی نہیں پڑھا جا رہا اور ہے بھی یہ نظم۔ اسی طرح نظام آسمانی ہے، اسی کی حکمرانی سے، بہار جاویدانی ہے، اسی کی باغبانی سے، زمیں پر جلوہ آ رہا ہے مظاہر اس کی قدرت کے، بچھائے ہیں اسی داتا نے دسترخوان نعمت کے۔ اس طرح سے بچوں آپ نے اس کی ریڈنگ کر کے تھوڑی سی مشق کر لینی ہے، اور جو تذکرہ ہم نے مختصر کیا شاعر کا اس کو آپ نے ضبط کرنا ہے۔ کل انشاءاللہ ہم اس کی ریڈنگ اور مفہوم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔